اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقہی مسائل کی سلسلہ وار گفتگو۔ آج ایک انتہائی اہم مسئلے کی طرف توجہ دلانا چاہتے ہیں۔ شرعی مسائل کو پوچھنے میں یا شرعی مسائل کے بیان کرنے میں انسان کو شرم یا جھجک نہیں ہونی چاہیے، اگرچہ اسلامی آداب کا خیال رکھنا چاہیے۔ آج اس مسئلے کی طرف ہم توجہ دلانا چاہتے ہیں، وہ مسئلہ ہے استبراء۔ استبراء ایک مستحب عمل ہے کہ جو مرد انجام دیتے ہیں۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ مرد کو یہ یقین ہو جائے کہ پیشاب کرنے کے بعد اس کی پیشاب کی نالی میں کوئی قطرہ پیشاب کا باقی نہیں ہے۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ اب اس کا طریقہ بیان کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو بتاتے ہیں اس کا فائدہ کیا ہے۔ یقینی طور پر جب آپ اس کا فائدہ سنیں گے، واقعاً آپ دیکھیں گے کہ اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں، خصوصاً ان لوگوں کے لیے جن کو کبھی کبھار یا اکثر طور پر جب وہ پیشاب کرتے ہیں تو ان کے عضو تناسل سے قطرات خارج ہو جاتے ہیں۔ جب مرد پیشاب کرنے سے فارغ ہو جاتا ہے، اس کو چاہیے کہ بائیں ہاتھ کی درمیانی انگلی سے جہاں سے پخانے کا مقام یعنی مقعد شروع ہوتا ہے، درمیانی انگلی سے اس مقعد سے لے کے عضو تناسل کی جڑ تک کھینچے، سونتے۔ جہاں سے پخانے کا مقام شروع ہوتا ہے، بائیں ہاتھ کی درمیانی انگلی سے پخانے کے مقام سے شروع ہو کر اس کو عضو تناسل کی جڑ تک کھینچے، 3 دفعہ کھینچے۔ اس کے بعد عضو تناسل کو انگوٹھے اور انگوٹھے کی ساتھ والی انگلی سے عضو تناسل کو پکڑے اور 3 دفعہ عضو تناسل کو صاف کرے سپاری کی حد تک، جہاں تک عضو تناسل کی ابھری ہوئی جگہ ہے۔ 3 دفعہ انگوٹھا اوپر، ساتھ والی انگلی نیچے، 3 دفعہ اس طریقے سے عضو تناسل کو کھینچے۔ جب یہ کام ہو جائے، 3 دفعہ سپاری کو جھٹکا دے۔ یقین ہو جائے گا کہ آپ کی پیشاب کی نالی میں کوئی پیشاب کا قطرہ باقی نہیں رہا۔ اب آتے ہیں اس کے فائدے کی طرف۔ مثلا ایک آدمی نے پیشاب کیا، اب اس کے پیشاب کرنے کے بعد اس کے عضو تناسل سے کوئی قطرہ خارج ہوا۔ پیشاب کیا، طہارت کی، واش روم سے باہر آیا، اب ایک قطرہ خارج ہوتا ہے۔ اسے نہیں معلوم کہ یہ قطرہ پیشاب کا قطرہ تھا جو نالی میں باقی رہ گیا ہے یا یہ پیشاب کا قطرہ نہیں ہے، تو یہاں استبراء کا فائدہ آپ کو معلوم ہوگا۔ اگر تو اس بندے نے استبراء کیا ہوا ہے، پیشاب کیا، استبراء کیا، باہر آ گیا، اب اس کو قطرہ خارج ہوا اور شک پڑ رہا ہے کہ یہ قطرہ پیشاب ہے یا کچھ اور رطوبت ہے، تو چونکہ اس نے استبراء کیا ہوا ہے لہٰذا اس قطرے کو پاک شمار کیا جائے گا، اس سے لباس بھی نجس نہیں ہوگا، اور اگر اس نے وضو کیا ہوا ہے وضو بھی باطل نہیں ہوگا۔ لیکن اگر اس شخص نے پیشاب کے بعد استبراء نہیں کیا اور قطرہ خارج ہوا ہے اور شک پڑ رہا ہے کہ یہ پیشاب ہے یا کچھ اور، تو یہ قطرہ نجس ہوگا، اس سے لباس بھی نجس ہوگا، اگر وضو کیا ہوا وضو بھی باطل ہو جائے گا۔ لہذا یہ فائدہ ہے استبراء کا۔ خصوصی طور پر وہ لوگ جو شک کرتے ہیں کہ ہم واش روم سے ہو کے آئے، اب ہمارا قطرہ خارج ہو گیا ہے، تو ان کے لیے بہت بہتر چیز ہے کہ وہ پیشاب کے بعد استبراء کیا کریں۔ فقط اس لیے نہیں کہ ہمیں یقین ہو جائے کہ نالی میں کوئی چیز باقی نہیں رہی، بلکہ یہ مستحب بھی ہے، اس کا ثواب بھی ہوگا۔ لہذا کیوں نہ پیشاب کے بعد استبراء کریں کہ ثواب بھی مل جائے اور آپ کو یقین بھی ہو جائے کہ اب نالی میں کوئی قطرہ باقی نہیں رہا۔ لہذا پیشاب کرنے کے بعد
اگر آپ کے کوئی عضو تناسل سے قطرہ نکلتا ہے تو وہ پاک شمار ہوگا۔ آخری بات کہ عورتوں کے لیے پیشاب کرنے کے بعد استبراء نہیں ہوتا، لہذا جب عورت پیشاب کرنے کے بعد آتی ہے اور کچھ رطوبت خارج ہوتی ہے کہ جس کے بارے میں اس کو شک پڑتا ہے کہ یہ رطوبت کون سی ہے، تو عورت کے لیے وہ رطوبت پاک ہے، نہ وہ رطوبت اس کے کپڑوں کو نجس کرے گی، نہ اس کا وضو باطل ہوگا۔ انشاءاللہ اپنی اگلی گفتگو میں کچھ ایسی رطوبتیں جن کو اکثر لوگ نجس سمجھتے ہیں جبکہ وہ پاک ہیں، وہ ہے وضی، ودی، اس کے بارے میں بیان کیا جائے گا۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین۔